زوجہ کا بھانجا برخوردار نکلا اور اللہ کے فضل و کرم سے میری اور زوجہ کی درخواست بھی قبول ہو گئی۔ ٹکٹ کے پیسے کم پڑے تو اس بلی لوگ کے جہیز کے زیور کام آ گئے۔ اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہو گئے۔ احرام باندھا تو گویا عمر بھر کے گناہ اتار کر ایک طرف رکھ دیے۔ اللہ کا گھر دیکھا اور نظر بھر کے دیکھا۔ فرائض پورے کرتے کرتے رمی کا دن آ گیا۔ بہت رش تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ، ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر، سفید رنگ کا سمندر، گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ اس دکم پیل میں ہر کوئی اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ میں بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش میں تھا، مگر پیر رپٹ ہی گیا۔ میں نیچے گر گیا، ایک عذاب نازل ہو گیا۔ ایک نے میری پیٹھ پر پیر رکھا تو دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مار دی۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی کہ کسی اللہ کے بندے نے میرا دائیں ہاتھ پکڑ کر کھینچا، مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ میں نے سانس درست کی اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف نگاہ کی تو ایک لمحے کے لیے میرے اوپر بجلی ہی گر پڑی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نورا کھڑی تھی۔ یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آ گئی؟ اس کی حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی تو بہت کوشش کی، مگر کہاں، وہ ایک آہنی گرفت تھی، میں نہیں چھڑا سکا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ اس طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک میری نظر زوجہ پر پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بےتاب نگاہوں سے مجمع ٹٹور رہی تھی۔ ہماری نظریں ملی تو سب کچھ بھول گئی۔ میری طرف دوڑ کر اس نے آنکھوں پوچھتے ہوئے کہا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کچھ ہو جاتا، پریشانی میں الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے۔ بس کیا بتاؤں، آج مرتے مرتے بچا ہوں، جانے کون سی نیکی کام آ گئی۔ میں تو پاؤں کے تلے روندا جا چکا تھا۔ اگر نورا نہ آتی، میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نورا؟ ہاں، ہماری پڑوسن نورا، وہ یہاں آ گئی۔ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، اس نے حیرانگی سے کہا۔ ارے نہیں، نورا ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نورا کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر وہ تو نہ جانے کب کی جا چکی تھی۔ بعد میں بھی اس کو بہت ڈھونڈا، مگر اتنے جمع غفیر میں کہاں کوئی ملتا ہے۔ خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وطن واپس روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کے ہاروں سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا۔ بہت مبارک ہو باجی۔ مبارک میاں جی، بلکہ اب تو میں آپ کو حاجی صاحب ہی کہوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارکباد دی تو میری گردن حاجی صاحب کا لقب سن کر اکڑ گئی۔ میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہی اس کے کندھے پر تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر میں نے مسجد اور گھر کی خیریت دریافت کی تو نورا کا بھی خیال آ گیا۔ میاں غلام شبیر، نورا کی سناؤ۔ اس بیچاری کی کیا سناؤں میاں جی، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا۔ بس ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں، میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا۔ مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی؟ مذاق نہ کریں میاں جی، نورا تو آپ کے جانے کے اگلے ہی دن قتل ہو گئی تھی۔ اس نے گویا میرے سر پر بم پھوڑ دیا۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، قتل ہو گئی تھی؟ جی میاں جی، بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے، اس رات کوئی گاہک آیا اور پیسوں کے پیچھے اس کو قتل کر گیا۔ ہمیں تو صبح پتہ چلا، جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی، شور مچایا تو سب اکٹھے ہوئے۔ پولیس بھی پہنچ گئی، اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم بھی کیا گیا۔ کل ہی مردہ خانے سے میت لے کر آیا ہوں اور آج صبح ہی اس کی تدفین کی ہے۔ غلام شبیر کی آواز آنسو میں بھیگ گئی۔ قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ میں ابھی حیرانگی میں ہی تھا۔
पुलिस के पास इतना वक्त कहाँ मियाँ जी कि तवाइफों के कातलों को ढूंढती फिरे। इस बेचारी की तो नमाज जनाजा में भी बस 3 अफराद थे, मैं और 2 गोरकन। उसने अफसोस से हाथ मलते हुए कहा। और उसके बच्चे, उनका क्या हुआ? मैंने अपनी आंखों में उमड़ती नमी पूछते हुए दरियाफ्त किया। मियाँ जी, कोई लड़का पैदा होता तो ज्यादातर उसे रातों रात उठाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता था। वो सब ऐसे ही बच्चे थे। नूरा जानती थी कि किसके यहाँ बच्चा होने वाला है, बस जब लड़का होता तो उठाकर अपने घर ले आती। कहने को तो तवाइफ थे मियाँ जी, मगर गवाह हूँ, गरीब जितना भी कमाती बच्चों पर खर्च करती, बस थोड़े बहुत अलग करके हज के लिए रख लेती। वो भी उसका कातिल लूट कर ले गया। ये बताओ गुलाम शबीर, जब मैंने उसकी दरख्वास्त जमा कराने से इनकार किया तो उसने क्या कहा? मुझ पे हकीकतों के दर खुलना शुरू हो चुके थे। बस मियाँ जी क्या कहती, बेचारी आंखों में आंसू आ गए। आसमान की जानब हाथ उठाए और कहने लगी कि बस तू ही इस गंजरी को बुला ले तो बुला ले, मुझ पर तो पूछो गुड़ो पानी पड़ गया। तासुफ की एक आंधी चल रही थी, हवा के दोष मेरी खताएं उड़ रही थी, गुनाहों की मिट्टी चल रही थी और मेरी आंखें अंधेरी जा रही थी। आप क्यों रोते हैं मियाँ जी? आप तो उसको नापाक कहते थे। उसको गुलाम शबीर ने हैरानगी से मेरे आंसुओं से तर दाढ़ी को देखते हुए कहा। क्या कहूँ गुलाम शबीर, क्यों रोता हूँ? वो नापाक नहीं थी, नापाक तो हम हैं जो दूसरों की नापाकी का फैसला करते फिरते हैं। नूरा तो अल्लाह की बंदी थी, अल्लाह ने अपने घर बुला लिया। मेरी नदामत भरी हिचकियाँ बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और गुलाम शबीर ना समझते हुए मुझे तसल्ली देता रहा। टैक्सी मोहल्ले में दाखिल हुई और मस्जिद के सामने खड़ी हो गई। उतरा ही था कि नूरा के दरवाजे पर नजर पड़ी। एक हजूम इकट्ठा था वहाँ। क्या बात है गुलाम शबीर, लोग अब क्यों इकट्ठे हैं? मियाँ जी, मेरे ख्याल में पुलिस वाले ईदी सेंटर वालों को लेकर आए हैं, वही लोग बच्चों को ले जाएंगे। इन गरीबों की कोई देखभाल करने वाला नहीं है। गुलाम शबीर ने कुछ सोचते हुए कहा। मैंने जोजा का हाथ पकड़ा और गुलाम शबीर के पीछे आने का इशारा करते हुए नूरा के दरवाजे की जानब बढ़ गया। कहाँ चले मियाँ जी? गुलाम शबीर ने हैरानगी से पूछा। नूरा के बच्चों को लेने जा रहा हूँ, आज से वो मेरे बच्चे हैं। और हाँ, मस्जिद का नाम मैंने सोच लिया है, आज से इसका नाम नूरा मस्जिद है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दिया करें, कमेंट में भी अपनी राय का इजहार कर दिया करें। मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।